بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور وہ 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعی علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اونٹ کو حاضر کریں، حکم دیں اور اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حقاً حقاً یا رسول اللہ، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے، کیونکہ مدعی منافق ہیں اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کے ہاتھ کٹوانے کا منصوبہ بنوایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتا بیٹھتا میں حضور کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے آج بری کیا۔ سبحان اللہ۔ اور نزیحت المجالس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پولیس صراط پر گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ایسا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ پگڑی باندھے ہوئے جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ میں نے بھی باہر جا کر دیکھا تو وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی وجہ سے آپ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے چلوں۔ حضرت سیدنا مصعب رحمۃ اللہ علیہ بنی قریظہ کے بارے میں لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ بھی مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے چلے تو رستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مجلسوں میں گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ابھی تمہارے پاس سے کوئی گزرا ہے؟ ان سب نے کہا، جی ہاں، ابھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تھے تو سفید خچر پر سوار تھے، ان کے نیچے ایک ریشمی چادر بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دحیہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے بلکہ جبرائیل تھے، جنہوں نے بنو قریظہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ان کی قلوب کو ہلا کر ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ یہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بامشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی، اس کی بیٹی جوان ہو گئی، وہ اپنے قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ سونار اپنی قسمت کو برا بلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کی تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہود سونار کو بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اس میں ایک قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں، آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگا۔ قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔
ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گھل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کی اس طرح سے روپ دے دیا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں، آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔